اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ 19ویں پارے کے شروع میں سورۃ الفرقان ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کچھ مناظر کو ذکر فرمایا، قیامت کے دن یا اس کے بعد جو حالات آئیں گے کچھ ان کا تذکرہ ہے، لیکن سورۃ الفرقان کا جو بنیادی مضمون ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی رسالت اور نبوت پر مکے کے لوگ جو اعتراضات کرتے تھے ان اعتراضات کو قرآن کریم نے ذکر کیا اور ان کا جواب دیا ہے۔ اللہ نے جب سورت کو شروع کیا تو فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کو کس نام سے پکارا؟ الفرقان، حق اور باطل کو بالکل ظاہر کر دینے والا کلام۔ اور کس پر نازل کیا؟ اپنے بندے پر، اپنے محبوب نبی پر، لیکن نبی کی صفت اپنے بندے پر، تاکہ دنیا جہاں والوں کو ان کے برے انجام سے ڈرائے، اور اگر کوئی ایمان لائے تو اس کو اس کے اچھے انجام کی طرف متوجہ کرے۔ اللہ نے اپنے رسول پر ہونے والے اعتراضات کو ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ مکے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں جاتا ہے، ویسے سامان خریدتا ہے، ویسے سامان کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے جیسے عام انسان کرتے ہیں، تو کھانے پینے والا، بازاروں میں جانے والا شخص کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ جواب بہت آسان ہے کہ یہ رسول انسان ہے اور انسانوں والے کام کرے گا جو سارے انسان کرتے ہیں۔ اب سے پہلے جتنے رسول آئے سب انسان تھے اور سب کی یہ ضرورتیں تھیں، اور سب اپنی ضرورتوں کے لیے بازاروں میں آتے جاتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مطالبات کیے کہ اگر یہ رسول ہے تو اس کے پاس میں ایک اچھا اسٹیٹس ہونا چاہیے، اس کے ساتھ میں ایک باقاعدہ فرشتہ ہو جو مستقل ساتھ رہا کرے، لوگوں کو بتایا کرے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لوگوں کے سامنے ان کی نبوت کی تائید کرے، اور اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو نبی کی حفاظت کرے۔ ایسا فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے نبی کے پاس میں ایک ٹھاٹ باٹ ہونے چاہیے، اس کے پاس میں اپنا باغ ہو، اس کے پاس میں خزانہ ہو، تاکہ لوگوں کو دیا کرے۔ جیسے ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ رشوت دو اور حکومت کرو، تو یہ تصور گویا ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اس کے پاس میں مال ہونا چاہیے، اس کے پاس میں باغات اور بڑے بڑے خزانے ہونے چاہیے۔ اللہ نے ان سارے اعتراضات کو یہاں پر نقل کیا، اور 19ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں ان لوگوں کو بڑی تسلی سے جواب دیا ہے۔ پہلے ایک آیت پہلے 18ویں پارے کی لاسٹ آیت میں اللہ نے فرمایا جتنے رسول تھے سب ایسے ہی تھے، ان رسول کی جو شان تم لوگ بیان کرتے ہو اپنے الفاظ میں، میرے سارے رسول ایسے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم اگر نہیں مان رہے ہو تو ان لوگوں کی حالت یہ ہے، اے نبی جنہیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی بڑا سمجھ بیٹھے کہ ہماری ڈیمانڈ ہوں گی اللہ پوری کرے گا، ہم جا کے یہ فرمائش کریں گے اللہ یہ بھی پوری کرے گا، ہم جا کے یہ کہیں گے اللہ ایسا کرے تو ایسے بھی کرے گا، جیسے ہم مطالبات کریں ویسی ہماری بات مانی جاتی رہے تو ہم ایمان لائیں گے، سوچیں گے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، کچھ زیادہ ہی بڑا انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے، وعتوا عتوا کبیرا، اور یہ لوگ لمٹ کراس کر رہے ہیں، حد سے نکل رہے ہیں۔ اور جب کوئی قوم حد سے آگے بڑھنے لگے، اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے لگے، تو پھر اللہ چھوڑتا نہیں ہے، ایسے ڈھنگ سے پکڑتا ہے کہ نکلنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ کہتے ہیں فرشتے آئے، جب کسی قوم کے پاس اللہ فرشتے بھیجتا ہے ان کی ڈیمانڈ کے بعد، ان کے مطالبات کے بعد، تو وہ فرشتے عذاب لے کے آتے ہیں۔ اس لیے ان کو بتا دیں لا بشرا یومئذ للمجرمین، فرشتے جب آئیں گے تمہیں کوئی خوشی نہیں ملے گی، بڑا صدمہ ہوگا، اور ایسے پھنسو گے حجرم محجورا، حجرم محجورا، کوئی ہمیں بچا لے، کوئی ہمارے لیے ان کے درمیان، ہمارے اور ان کے درمیان آڑ بن جائے۔ یہ آہو پکار ان لوگوں کی زبانوں پر جاری ہوگی۔ اس لیے میرے نبی کے پیغام کو مانیں، میرے نبی کی باتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ان کی نبوت کی قدر کریں، تکذیب نہ کریں۔ الغرض یہ ایک مضمون ہے جو سورۃ الفرقان میں اللہ نے ذکر کیا ہے،
اس کے علاوہ ایک آیت ہے جو ہم سب کے آنکھیں اور کان کھڑے کر دینے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک موقع وہ آئے گا جب اللہ سے ہماری شکایت کریں گے اور فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میں نے ان کو اتنا شاندار کلام دیا تھا، ان کو تیری ذات تک پہنچنے کا راستہ دیا تھا، ان لوگوں کو وہ گائیڈ لائن دی تھی کہ تم اللہ کے محبوب بن سکتے ہو، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ یہ لوگوں کے ہاتھوں پٹتے رہے، پستے رہے، مظالم سہتے رہے، لیکن تیرے کلام کی قدر انہوں نے نہیں کی۔ یہ شکایت اللہ کے رسول قیامت کے دن کریں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شکایت آپ کے متعلق نہ ہو، آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن آپ کا گریبان نہ پکڑا جائے، تو کم سے کم اس آیت میں جو بات ذکر کی جا رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن کو چھوڑنے والوں میں شامل نہ ہو، قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے والوں میں شامل ہو۔ قرآن کریم کے ہمارے اوپر بہت سے حقوق علماء نے ذکر کیے ہیں۔ مثلا ایک حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن میں جو بات اللہ نے فرما دی ہے، جو اس کا صحیح مطلب ہے، اس کے مطابق ہم صحیح مانتے ہیں کہ یہ بالکل حق کلام ہے، یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت قرآن کا حق ہے، پورا قرآن پڑھنا آپ کو آنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یعنی شہنشاہ اعظم کا کلام ہے۔ آپ کے ملک کا بادشاہ آپ کے نام کوئی خط لکھتا ہے، اس خط کی وہ زبان ہے جو آپ نہیں جانتے۔ کل بادشاہ نے جب آپ کو طلب کیا اور پوچھا میں نے جو خط بھیجا تھا اس کے بارے میں کیا ہوا، آپ کہیں گے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ بادشاہ مان لے گا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تھا اس لیے کافی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری پورے قرآن کو پڑھنا سیکھیں اور پڑھ کر کے سمجھنا سیکھیں۔ اللہ نے ہمیں کیا خط لکھا ہے، اللہ نے اپنا پیغام ہمارے لیے کیا بھیجا ہے، تو قرآن کے معنی کو سمجھنا قرآن کا ایک حق ہے، اور پھر ان معانی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں کو جب پڑھے تو اس میں غور کرنا، اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ آیت میرے متعلق اگر ہے تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس طریقے سے ان آیتوں کے اندر غور کرنا اور پھر قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، جو حق بات ہے وہ سچائی لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کس ڈھنگ سے پہنچانا؟ اس ڈھنگ سے کہ آپ فتنے کے زد میں نہ آئے۔ قرآن کے پیغام کو پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ آپ لوگوں کو بتائیں دیکھیں قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے آپ قرآن کے احکام پر عمل کریں، کسی بھی ایک حکم پر آپ عمل کریں، وہ آپ کی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے درمیان آپ کے وقار کو بڑھاتا ہے۔ جب لوگ اس بنیاد پر آپ کی تعریف کریں تو پھر کہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے جب آپ کی تعریف ہو اس تعریف کو حقیقت سے جوڑیں کہ میں نے جو اس خوبی اپنے اندر اپنائی ہے قرآن کریم کی پیغام کی بنیاد پر اپنائی ہے، تو قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارے ذمہ قرآن کا ایک حق ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ آج کے اس دوڑ دھوپ والے زمانے میں، اس مشقت اور محنت والے زمانے میں اور غفلت والے زمانے میں ان سارے حقوق کو ادا کرنا مشکل ہے، تو اس لیے موٹے موٹے چند حقوق ہمارے ذمے ان کو بہرحال پورا کرنا ضروری۔ اتنا قرآن سیکھنا جس سے ہم قرآن کریم کو نماز میں پڑھ سکیں، اپنی نمازوں کو صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکیں، ہر شخص پر فرض ہے۔ قرآن کے وہ معانی، وہ مطالب، وہ مضامین، وہ مسائل جو میری اور آپ کی ذاتی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، میرا جس طرح کا کاروبار ہے اس کاروبار کے سارے مسائل، اور میں عام زندگی میں جن جن مسائل کا سامنا کرتا ہوں وہ تمام مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ آپ وہ مسائل نہیں سیکھتے، قرآن کے معنی کو نہ سیکھنے والوں میں آپ ہیں۔ تو قرآن پر ایمان لانا اور قرآن کو اتنی مقدار میں پڑھنا سیکھنا جس سے آپ کا چارہ کار نہ ہو، اور قرآن کے اتنے معنی اور مسائل کو سمجھ لینا جس سے آپ کی زندگی آسانی سے گزر جائے، اور کم سے کم یہ حق ہے کہ آپ کی وجہ سے قرآن پر یا اسلام پر انگلی نہ اٹھائی جائے۔ آج جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو اچھا لیبل لگا کر کے اس کے در پردہ نیچے کچھ دوسری چیز دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلاں نے یہ کیا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی ہیں، یہ لوگ ایسے ہی ہیں، یعنی پورا اللہ کا یہ مقدس دین بدنام ہوتا ہے آپ کی بدعملی کی وجہ سے۔ اس لیے اپنا کیریکٹر، اپنا کردار ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کے اوپر انگلی اٹھانے والے
نہ ہو۔ غرض یہ حقوق قرآن کریم کے ہیں جنہیں آپ ادا کریں گے، امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شامل نہیں فرمائے گا جو قرآن کریم کو چھوڑنے والے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کے اندر سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، قوم عاد اور سمود اور دوسری چند قوموں کا مختصراً اجمالاً ذکر کیا ہے، اور اپنی قدرت کی بڑی بڑی دلیلیں اللہ نے ذکر کی ہیں، بندوں پر بڑے بڑے احسانات کو ذکر کیا، جن میں سے ایک احسان یہ ہے کہ تمہارے خاندان کو اللہ بناتا ہے، رشتے تمہارے جوڑتا ہے، نئے نئے رشتے دیتا ہے، ان رشتوں کی قدر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں اپنے نیک بندوں کی کچھ صفات ذکر کی ہیں۔ آخرت میں اللہ ہم سے 3 سوال قبر میں کرنے والا ہے، وہ تینوں سوال لیک ہو چکے ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے بارے میں سوال ہونا ہے، نبی کے بارے میں سوال ہونا ہے، دین اور اسلام کے بارے میں سوال ہونا ہے، تو یہ سوالات تو ہمیں معلوم ہے۔ اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا، وہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہیں کر لے گا، حتی یسأل عن 5۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، کبھی بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ دنیا میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اللہ کے نیک بندوں کی فہرست میں آتے ہیں کہ نہیں، آپ کہیں اللہ کا قرب پا سکتے ہیں کہ نہیں، تو ان صفات کو دیکھیں، آپ کے اندر یہ صفات موجود ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اگر ان صفات میں سے کچھ کمی ہے تو اتنے ہی آپ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور اگر کوئی بھی صفت آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو صرف ایک ایمان تو کہہ سکتے ہیں آپ کے اندر کچھ بچا ہوا ہے، ورنہ حالات بہت سخت ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صفات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ، جب وہ چلتے ہیں تو ان کی چال ڈھال کے اندر تکبر نظر نہیں آتا، اکڑ پن نظر نہیں آتا، وہ لوگ لوگوں کو اپنے بڑے پن کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، تواضع کے ساتھ میں چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی چال احادیث کے اندر جو آتی ہے وہ یہ کہ آپ زمین پر قدم رکھتے ہیں نرمی کے ساتھ، اور جب قدم اٹھاتے ہیں قوت کے ساتھ میں قدم اٹھاتے ہیں، یعنی دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، ایک تواضع آپ کی چال ڈھال میں ہو، عاجزی اور انکساری آپ کی چال ڈھال میں ہو، اور آپ اپنے آپ کو بیمار بھی ظاہر نہ کر رہے ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک نوجوان کو دیکھا بڑی تواضع سے دھیرے دھیرے چل رہا ہے، انہوں نے سختی کے ساتھ ایک درہ ایک کوڑا لگایا اور کہا جوانوں کی طرح چلو۔ تو چلنا تیز چاہیے، لیکن ایسے نہیں کہ جیسے کوئی بڑا متکبر گھمنڈی شخص آ رہا ہو۔ اسی طرح دوسری صفت اللہ کے نیک بندوں کی، کوئی جاہل، بدتمیز، بد سلیقہ، فتنہ پرور انسان آپ سے الجھتا ہے، کہہ دو سلام کرو، نکل لو، اس کے ساتھ میں اپنا وقت برباد نہ کرو، اپنی انرجی ضائع مت کرو۔ اسی طرح تیسری صفت یہ ہے رات میں کچھ وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزارا کرو۔ اللہ نے تو فرمایا رات گزارتے ہیں سجدوں میں، قیام کی حالت میں، آپ کم سے کم، ابھی رمضان کا مہینہ ہے، 2-4 رکعتیں جب آپ سحری کے لیے اٹھیں ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ چوتھی صفت اللہ نے فرمایا کہ لوگ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اس عذاب سے پناہ بھی اللہ ہی کی مانگتے ہیں، اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ صفت ان لوگوں کی ہے۔ اسی طرح جب خرچ کرتے ہیں مال کو تو خرچ کرنے میں دونوں چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، فضول خرچی بھی نہیں، 10 کی جگہ 20، 20 کی جگہ 50 خرچ کر رہے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، اور لوگوں کے واجبی حقوق بھی ادا نہ کریں، ایسا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ پوری دیتے ہیں، بیوی بچوں پر جو خرچ ہونا چاہیے وہ کرتے ہیں، والدین کے جو حقوق ہیں وہ دیتے ہیں، اپنے بہن بھائی اور اپنے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں زکوٰۃ کے علاوہ وہ حقوق بھی ادا کرتے ہیں، تو اپنی ضرورتوں کا اور اپنے واجبی حقوق کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فضول خرچی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے ہیں، ایک صفت یہ ہے کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، اس کی خواہشات کو ختم نہیں کرتے ہیں، اس کے جذبات کا قتل نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے بدکاری نہیں کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ اس درجے میں ہیں، اگر خدا نخواستہ انسان ہے غلطی سے کوئی یہ جرم ہو گیا تو فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ کو منانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو صحیح معنی میں آپ منائیں، سچی توبہ کریں، آپ کے گناہ کی جگہ اللہ نیکی لکھوا دیتا ہے، یعنی لوس نہیں، مزید پروفٹ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی ایک صفت یہ ہے
کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ دو آدمیوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہے، آپ کو ایک کے فیور میں بولنے کی ضرورت ہے تو جو حق پر ہے اس کا فیور کرتے ہیں، جو اپنا ہے اس کا فیور کریں، یہ معیار نہیں بناتے۔ جو طاقتور ہے اس کا فیور کریں، یہ معیار نہیں بناتے۔ جس کے پاس میں سیاسی پکڑ ہے اس کا فیور کریں، یہ معیار نہیں بناتے۔ جو حق پر ہے اس کا فیور ہونا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے اور یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح بے حیائی کے کام کہیں پر ہو رہے ہوں تو ان جگہوں کے اندر وہ رکتے نہیں ہیں۔ ایسی مجلسیں جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، جہاں غیبتیں ہو رہی ہوں، جہاں چغلیاں ہو رہی ہوں، جہاں عیاشیاں ہو رہی ہوں، جہاں شراب اور کباب کی محفلیں ہوں، جہاں ناچ گانے ڈانس کی محفلیں سج رہی ہوں، ایسی جگہوں پر جب یہ گزرتے ہیں عزت کے ساتھ کنارہ کر لیتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب انہیں قرآن کے ذریعے سے، اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے بہرے ہو کر کے نہیں گرتے، ان آیتوں میں غور کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی سے جوڑ کر اس آیت کو سمجھے تو دو کام، جب کوئی آپ کو یہ کہے اللہ کا فرمان ہے، کوئی آپ کو یہ کہے کہ حدیث میں آیا ہے، اور آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ آدمی سچ بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے، بس آپ یہ دھیان رکھیں کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے، اس نے اللہ کے رسول کا نام لیا ہے، اس لیے موقع پر مخالفت نہ کریں، کوشش کریں عمل کرنے کی۔ آپ کو یقین نہیں ہے تحقیق کر لیں، لیکن عمل کی کوشش ہو، اور اگر عمل آپ کرنے والے نہیں ہیں تو سیدھے لفظوں میں مخالفت ہرگز نہ کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے ایک دفعہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں اور اللہ کے رسول یہ کرتے تھے، کہنے لگے ہم تو عورتوں کو مسجد میں جانے نہیں دیں گے۔ وہ ان کے زمانے کے لحاظ سے عین حکمت تھی، بعد میں صحابہ کا عمل وہی رہا ہے، لیکن کیونکہ بات کیا اللہ کے رسول کا یہ عمل تھا، اس کے جواب میں کہتے ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، تو آپ بر موقع مخالفت نہیں کر سکتے۔ اس چیز کا احساس حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کو دلایا کہ زندگی بھر اس سے بات نہیں کی، تو نے اللہ کے رسول کی حدیث سننے کے بعد یہ اتنی جرأت کیسے کی؟ تو قرآن اور احادیث کی باتیں سامنے آئے، موقع پر مخالفت ہرگز نہ کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، جو شوہر ہیں وہ اللہ سے دعا کریں اے اللہ میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو بیویاں ہیں وہ اللہ سے دعا کریں میرے شوہر کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دونوں مل کر دعا کریں اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں اے اللہ ہمارے گھر کے اندر دین کا ماحول بنا جس سے تو بھی راضی ہو، تیرا نبی بھی راضی ہو، ہم بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے راضی ہو، یہ اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، آپ جس گھر کے اندر ہیں گھر کے سربراہ ہیں، اے اللہ میرے ماتحت لوگوں کو متقی بنا تاکہ میں ان لوگوں کا جب لیڈر بنوں تو متقیوں کا رہبر بنوں، متقیوں کا رہنما بنوں۔ آپ ایک قوم کے رہنما ہیں، آپ ایک فرد کے یا ایک جماعت کے یا آپ پوری امت مسلمہ کی لیڈرشپ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ قوم وہ ملت ترقی یافتہ ہو اور وہ قوم اللہ کے قریب ہو، اس کی فکر کرنی ہے، اللہ سے اس کی دعائیں کرنی ہے۔ غرض یہ کہ وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کو لگتا ہے دین سے بھٹک رہی ہے، آپ کی قدر نہیں کر رہی ہے، اللہ سے دعا کیا کریں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ غرض اللہ کے یہ نیک بندے ہیں جن کی یہ صفات ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو جنتوں میں اعلیٰ محلات، اعلیٰ بالا خانے، بہترین بنگلے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہاں بڑا اعزاز و اکرام ان لوگوں کا ہوگا۔ اگلی صورت ہے سورۃ الشعراء۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی، قوموں نے ان انبیاء کی مخالفت کی، ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ سارے نبی اپنی قوموں کو بڑی ہمدردی سے سمجھانے والے تھے اور ان سب کی دعوت میں ایک بات مشترک تھی، انی لکم رسول امین، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، امانت دار ہوں، تمہارا خیر خواہ، تمہارا ہمدرد ہوں۔ ظاہر بات ہے میں آپ کو دین کی بات سمجھاتا ہوں، آپ مخالفت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ میں لگ کر 10 آدمی اور مخالفت کرتے ہیں، تو جب میں ایک بات کہوں اور اس سے مجھے مخالفتوں کا سامنا ہو، انکم، نفع، عزت، کوئی اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف مخالفتیں اور پریشانیاں، تو میں کیوں بات کروں گا؟ مطلب یہی ہے ان سب کی پرواہ کیے بغیر میں صرف اللہ کے حکم کو فالو کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو تم تک پہنچا کر اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، تو میری نیت کے اندر شک نہ کرو، میرے خلوص پر انگلی نہ اٹھاؤ،
بس اگر ماننا ہے تو مان لو، نہیں ماننا ہے تو دوسرے لوگ جو ماننے والے ہیں ان تک مجھے اللہ کا پیغام پہنچانا دو۔ اور آخر میں پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھے اور جا کر اب مکے کے تمام قبائل کے نام لے لے کر کے، ان کے سرداروں کے نام لے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ جب سب جمع ہو گئے ان کو دین کی دعوت دی، اور نتیجہ جو ہونا چاہیے تھا ان لوگوں نے مخالفت کی۔ اللہ کے رسول نے اپنی حقیقی اور سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دعوت دی، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، جہنم سے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ میں اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، اپنے دین کی، اپنے اعمال کی فکر تمہیں خود کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول اپنی محبوب بیٹی کو، اس بیٹی کو جس کے جنتی ہونے کی بشارت آپ دنیا میں دے کے جاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں آخرت کی اپنی فکر تمہیں خود کرنی ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگلی سورت ہے سورۃ النمل۔ سورۃ النمل کے اندر دو طرح کے مضمون ہیں۔ پہلی قسم کے جو مضامین ہیں وہ 19ویں پارے کے آخر تک گئے ہیں۔ اللہ نے کچھ انبیاء کا ذکر کیا، ان میں سے کچھ انبیاء وہ تھے جو کمزور حالات سے گزر کر کے آئے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غلام قوم کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے دین کو تھام لیا، اللہ کے احکام پر چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے بادشاہ کو، اور اس بادشاہ کو جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں شکست فاش دی، ایسا ذلیل اور نیست و نابود کر دیا کہ دنیا جہاں کے لیے اس کو عبرت کا سامان بنایا۔ دوسرے نبی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جو دونوں وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے احکام کی ناقدری نہیں کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو عزت دی اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمایا۔ بتانا یہ کہ آپ طاقتور ہیں یا کمزور ہیں، مالدار ہیں یا غریب ہیں، دونوں طرح آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ ان کی قوم میں کچھ سرغنے تھے، محلے کے کچھ نالائق بڑے مکار اکٹھے تھے جو ان کو حق کی دعوت دینے نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے لوگ فساد پھیلا رہے تھے اور اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے قسمیں کھا رہے تھے۔ ایک چال یہ چل رہے تھے، ایک چال اللہ نے چلی، اور ایسے اڑ گئے کہ ان کا پتہ بھی نہیں رہا۔ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے کے بیٹھے، کھڑے کے کھڑے، اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ اللہ نے انہی گھروں کو ان کا قبرستان بنا دیا۔ اللہ نے ان کے گھروں کو ان کا قبرستان بنا دیا، اور وہ گھر بعد میں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ تو اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے ٹکراؤ گے، کسی بھی طرح تمہارے لیے نجات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، جن کی قوم ایک بدترین جرم کے اندر ملوث تھی کہ مرد مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے کہیں تو عورتیں عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کرتی تھی، مرد مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ ہم جنس پرستی کے بدترین جرم میں ملوث تھے اور مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا بل انتم قوم تجہلون، جہالت کے کام یہ تم کر رہے ہو، کتنے پڑھے لکھے ہو۔ آج بھی دیکھیں دنیا کے وہ ممالک جو کہتے ہیں ہمارے یہاں تعلیمی شرح اتنی بڑی ہے، وہ سب اس طرح کے جرائم کو قانون کا درجہ دے چکے ہیں، جبکہ یہ حقیقت میں جہالت ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ قومیں باز نہیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچا لیا اور پوری کی پوری قوم کو عذاب کے اندر تباہ اور برباد کر دیا۔ بتانا یہ ہے کہ نجات اور بہترین انجام بالآخر اللہ کے احکام کو فالو کرنے میں ہے، اور جس شخص نے اللہ کے احکام کی قدر نہ کی، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔